جی، اور ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 72ویں سورہ جن کا جائزہ لے رہے ہیں، جو مکہ میں نازل ہوئی اور 28 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ میں جنات نامی ایک باشعور مگر پوشیدہ مخلوق کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا ایک غیر معمولی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو اس سوال کے ارد گھومے گی کہ کیا سورہ جن کا بنیادی پیغام قرآن کی آفاقی اور معجزاتی طاقت کا ثبوت ہے جو ہر باشعور مخلوق کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی ہے؟ میرا ماننا ہے کہ ہاں، یہ سورہ قرآن کے کلام الہی ہونے کی ایک واضح دلیل ہے، جسے جنات جیسی مخلوق نے بھی فوراً پہچان لیا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ جی، اور یہ ایک اہم نقطہ ہے، لیکن میں اس معاملے کو ایک تھوڑی مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرے خیال میں یہ سورہ قرآن کی طاقت سے زیادہ انسانوں کی اپنی غفلت، توہم پرستی اور تکبر کا آپ کہہ لیں کہ ایک آئینہ ہے۔ مطلب یہ کہ جنات کی یہ کہانی دراصل ہماری اپنی روحانی کمزوریوں کو بے نقاب کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے، تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ اچھا، تو آئیے اس گفتگو کا آغاز ابتدائی آیات سے کرتے ہیں۔ میرا موقف آیات 1 اور 2 پر مبنی ہے، جہاں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو غور سے سنا، پھر اپنی قوم سے جا کر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہاں 2 باتیں بالکل واضح ہیں۔ اول، جنات نے قرآن کو سنتے ہی اس کی غیر معمولی حیثیت یعنی عجباً کو پہچان لیا۔ دوم، ان کا رد عمل فوری اور فیصلہ کن تھا۔ وہ نہ صرف ایمان لائے بلکہ فوراً توحید کے سب سے بنیادی اصول یعنی شرک کی نفی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ قرآن کے پیغام کی فطری کشش اور آفاقی سچائی کا بیان ثبوت ہے، جو کسی بھی صاحب عقل مخلوق پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ ان کے فوری ایمان پر تو زور دے رہے ہیں اور وہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں ان کے لفظ عجباً یعنی عجیب پر توجہ دلانا چاہوں گی۔ دیکھیں، عجیب کا لفظ صرف تعریف کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ گہری حیرت اور ایک پرانے نظام فکر کے ٹوٹنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک زلزلہ تھا، ایک ایسا جھٹکا جس نے ان کے سابقہ عقائد کی بنیادیں ہلا دیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلے سے کسی گہری روحانی تلاش اور بے چینی میں مبتلا تھے۔ قرآن نے آ کر ایک موجودہ خلا کو پر کیا، نہ کہ صرف ایک خالی ذہن پر اثر ڈالا۔ تو ان کا ایمان لانا قرآن کی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی روحانی جستجو کا بھی نتیجہ تھا۔ یعنی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اس کا طلبگار ہو۔ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے کہ وہ پہلے سے متلاشی تھے، لیکن پھر ان کی سابقہ گمراہی کی نوعیت کیا تھی؟ اس کی وضاحت اگلی آیات 3 سے 5 خود ان جنات کی زبانی کرتی ہیں۔ وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے ایک بے وقوف اللہ کے بارے میں بہت غلط باتیں کرتا تھا، اور ہمارا گمان یہ تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو یہاں وہ نہ صرف اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، بلکہ اس وقت کے معاشرے میں پائے جانے والے سب سے بڑے شرک یعنی اللہ کے لیے اولاد اور بیوی کے عقیدے کو براہ راست رد کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا فوری اثر ہے جس نے ان کے تصور توحید کو فوراً درست کر دیا۔ میں اس سے پوری طرح اختلاف تو نہیں کروں گی، لیکن یہاں تعالی جد ربنا کی تعبیر پر غور کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ اس کا ایک مطلب ہمارے رب کی شان بلند ہے کیا جاتا ہے، بعض مفسرین نے اس کی لغوی معنی ہمارے رب کا نصیب بلند ہے کچھ جنات کی ابتدائی ناپختگی سے بھی تعبیر کیا ہے کہ وہ ابھی اللہ کی شان کے شایان نشان الفاظ سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ لیکن اس سے بھی اہم نقطہ ان کا یہ اعتراف ہے کہ ہمارا گمان تھا کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ اندھی تقلید کی انتہا ہے۔ یہ جملہ دراصل ہم انسانوں پر ایک گہری تنقید ہے جو اپنے آباء و اجداد، اپنے بڑوں یا گمراہ رہنماؤں کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔
جنات اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ عقیدے کے معاملے میں سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ ذاتی تحقیق اور فہم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو ان کی کہانی ایک بار پھر ہمارے لیے آئینہ بن جاتی ہے۔ اچھا، لیکن اس اندھی تقلید میں انسان اور جنات دونوں برابر کے شریک تھے، اور ان کے باہمی تعلق نے اس گمراہی کو مزید گہرا کیا تھا۔ آیات 6 اور 7 اسی تعلق کی سنگینی کو واضح کرتی ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّمْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنات میں سے کچھ مردوں کی پناہ لیا کرتے تھے، تو اس سے انہوں نے جنات کی سرکشی میں مزید اضافہ کر دیا، اور یہ کہ اے جنو، ان انسانوں نے بھی ویسا ہی گمان کیا جیسا تم نے کیا تھا کہ اللہ ہرگز کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ یہاں زمانہ جاہلیت کی ایک بڑی تہمت پرستی کا ذکر ہے، جہاں لوگ ویران وادیوں میں جنات سے پناہ مانگ کر خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ اس عمل نے نہ صرف جنات کو مزید متکبر اور سرکش بنایا، بلکہ خود انسانوں کی گمراہی میں بھی اضافہ کیا۔ یہ شرک کی ایک عملی شکل تھی جسے قرآن نے آ کر ختم کیا۔ ایک منٹ، میں یہاں لفظ رہقن پر آپ کی توجہ چاہوں گی۔ میں اس کی تشریح کو صرف سرکشی تک محدود نہیں سمجھتی۔ اس کا ایک مطلب یقیناً گناہ اور طغیانی ہے، لیکن کئی اہل لغت اور مفسرین کے نزدیک اس میں خوف، ذہنی دباؤ، تھکاوٹ اور حماقت کا مفہوم بھی شامل ہے۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور مخلوق سے پناہ اور مدد مانگتا ہے تو وہ صرف اس مخلوق کی سرکشی نہیں بڑھاتا، بلکہ در حقیقت اپنی ہی روحانی اور نفسیاتی تھکاوٹ اور ذلت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ایک گہرا نفسیاتی اصول ہے۔ تو یہ آیت جنات کے بارے میں کم اور انسانی فطرت کی کمزوری کے بارے میں زیادہ ہے۔ یہ پھر سے ثابت کرتا ہے کہ جنات کا واقعہ انسانوں کو ان کی اپنی حالت دکھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے تباہ کن روحانی اور نفسیاتی اثرات کو بے نقاب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے کہ اس کے نفسیاتی اثرات بھی تھے، لیکن اس پوری صورتحال میں جو اصل تبدیلی آئی وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے آئی۔ یہ ایک ایسا کائناتی واقعہ تھا جسے جنات نے بھی محسوس کیا۔ آیات 8 سے 10 میں وہ اس عظیم تبدیلی کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم پہلے خبریں سننے کے لیے آسمان میں کچھ جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، مگر اب جو کوئی کان لگاتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک شعلے کو گھات میں پاتا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے اہل زمین کے لیے کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ یہ آیات نزول وحی کے الہی حفاظتی نظام کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آسمانی خبروں تک شیاطین اور جنات کی رسائی کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تاکہ قرآن ملاوٹ سے پاک رہے۔ یہ قرآن کی عظمت اور اس کے تحفظ کا کائناتی اعلان ہے۔ بالکل، میں اس سے پوری طرح متفق ہوں کہ یہ وحی کے تحفظ کا انتظام تھا، لیکن میرے نزدیک ان آیات کا سب سے اہم اور سبق آموز نقطہ وہ آخری حصہ ہے، جنات کا یہ اقرار کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس تبدیلی سے اہل زمین کے لیے بھلائی مقصود ہے یا برائی۔ یہ ان کے علم کی محدودیت کا کھلا اعتراف ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس واقعے کو انسانوں کے لیے ایک زبردست تنبیہ بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کاہنوں، نجومیوں اور قسمت کا حال بتانے والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ دراصل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان غیب جان سکتا ہے۔ یہاں قرآن جنات کی زبانی یہ اصول واضح کر رہا ہے کہ اگر آسمان تک کسی حد تک رسائی رکھنے والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی اور مستقبل کے بارے میں لا علم ہے، تو زمین پر بیٹھا ایک عام انسان یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہاں جنات ہمارے لیے علم کی اہمیت اور اپنی انسانی حدود کو پہچاننے کی ایک مثال بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور اسی فہم اور اپنی حدود کے اعتراف نے انہیں نجات کے راستے کی طرف آپ کہہ لیں کہ رہنمائی کی۔ آیات 11 سے 15 میں وہ اپنی قوم کی اندرونی حالت، اللہ کی قدرت کاملہ کا اعتراف اور نجات کا واضح راستہ بیان کرتے ہیں۔ وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے برعکس، ہم مختلف راستوں پر بٹے ہوئے تھے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔
یہاں وہ اپنی معاشرتی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ ان میں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں، لیکن پھر وہ ہدایت کا جوہر بیان کرتے ہیں وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اسے نہ کسی حق تلفی کا خوف ہوگا اور نہ کسی ظلم کا۔ یہ قرآن کا آفاقی پیغام ہے، ایمان لاؤ اور ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو جاؤ۔ آخر میں وہ واضح تقسیم کرتے ہیں کہ جو اسلام لائے انہوں نے ہدایت پائی، اور جو منحرف ہوئے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جی، لیکن یہاں بخسا حق میں کمی اور رہکاں ظلم و زیادتی سے بے خوفی کے تصور پر میرے خیال میں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اسے صرف آخروی جزا و سزا تک محدود نہیں سمجھتی، یہ ایک گہری دنیاوی اور نفسیاتی حقیقت بھی ہے۔ جب انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہو جاتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی ایک عجیب سکون اور تحفظ محسوس کرتا ہے۔ بخس کا خوف ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی محنت، اس کی نیکیاں اور اس کی کوششیں ضائع نہیں ہوں گی، اللہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اور رہکاں کا خوف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا اور نہ ہی اس پر کوئی ناروا ظلم ہوگا۔ تو جنات یہاں دراصل ایمان کے ان نفسیاتی ثمرات کی گواہی دے رہے ہیں جو ہر مومن، چاہے وہ انسان ہو یا جن، اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ ان کی گواہی ہمارے اپنے ایمان کو سمجھنے اور اسے مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس پوری گفتگو کے بعد میرا موقف تو سچ کہوں تو اور بھی مضبوط ہوا ہے کہ سورہ جن بنیادی طور پر قرآن کے کلام الہی ہونے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی آفاقیت پر ایک زبردست دلیل ہے۔ جنات جیسی غیر انسانی باشعور مخلوق کا قرآن سن کر فوری طور پر اس کی سچائی کو پہچاننا، توحید کا اقرار کرنا اور اپنی قوم کو اس کی دعوت دینا، یہ سب قرآن کے معجزاتی پیغام کی عالمگیر طاقت کا ثبوت ہے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا پیغام ہر صاحب شعور مخلوق کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اگرچہ قرآن کی طاقت مسلم ہے، لیکن اس سورہ کا اصل ہدف وہ انسان ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم انسان اپنی غفلت، اپنی اندھی تقلید، غیر اللہ سے مدد مانگنے کی حماقت اور علم غیب جاننے کے جھوٹے دعووں کی حقیقت دیکھتے ہیں۔ جنات کا جہالت سے نکل کر ایمان کی طرف سفر دراصل انسانیت کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ ہم بھی اپنے عقائد کا تنقیدی جائزہ لیں، توہمات کو چھوڑیں اور ہدایت کو اس کے اصل منبع یعنی براہ راست وحی الہی سے حاصل کریں۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے بڑی حکمت اپنی حدود کو پہچاننا اور علم کے حقیقی سرچشمے کے سامنے سر جھکانا ہے۔